خداوند کے زندہ اور پاک کلام میں سے قضات کی کتاب اس کا 13واں باب۔ اور بنی اسرائیل نے پھر خداوند کے آگے بدی کی، اور خداوند نے ان کو 40 برس تک فلسطینیوں کے ہاتھ میں رکھا۔ اور دانیوں کے گھرانے میں سرعا کا ایک شخص تھا جس کا نام منوہا تھا، اس کی بیوی بانجھ تھی، سو اس کے کوئی بچہ نہ ہوا۔ اور خداوند کے فرشتہ نے اس عورت کو دکھائی دے کر اس سے کہا، دیکھ تو بانجھ ہے اور تیرے بچہ نہیں ہوتا، پر تو حاملہ ہوگی اور تیرے بیٹا ہوگا، سو خبردار میں یا نشہ کی چیز نہ پینا اور نہ کوئی ناپاک چیز کھانا، کیونکہ دیکھ تو حاملہ ہوگی اور تیرے بیٹا ہوگا، اس کے سر پر کبھی اس طرح نہ پھرے، اس لیے کہ وہ لڑکا پیٹ ہی سے خدا کا نذیر ہوگا، اور وہ اسرائیلیوں کو فلسطینیوں کے ہاتھ سے رہائی دینا شروع کرے گا۔ اس عورت نے جا کر اپنے شوہر سے کہا کہ ایک مرد خدا میرے پاس آیا، اس کی صورت خدا کے فرشتہ کی صورت کی طرح نہایت محیب تھی، اور میں نے اس سے نہیں پوچھا کہ تو کہاں کا ہے، اور نہ اس نے مجھے اپنا نام بتایا، پر اس نے مجھ سے کہا، دیکھ تو حاملہ ہوگی اور تیرے بیٹا ہوگا، سو تو میں یا نشہ کی چیز نہ پینا اور نہ کوئی ناپاک چیز کھانا، کیونکہ وہ لڑکا پیٹ ہی سے اپنے مرنے کے دن تک خدا کا نذیر رہے گا۔ تب منوہا نے خداوند سے درخواست کی اور کہا، اے میرے مالک، میں تیری منت کرتا ہوں کہ وہ مرد خدا جسے تو نے بھیجا تھا ہمارے پاس پھر آئے اور ہم کو سکھائے کہ ہم اس لڑکے سے جو پیدا ہونے کو ہے کیا کریں۔ اور خدا نے منوہا کی عرض سنی، اور خدا کا فرشتہ اس عورت کے پاس جب وہ کھیت میں بیٹھی تھی پھر آیا، پر اس کا شوہر منوہا اس کے ساتھ نہیں تھا، سو اس عورت نے جلدی کی اور دوڑ کر اپنے شوہر کو خبر دی اور اس سے کہا کہ دیکھ وہی مرد جو اس دن میرے پاس آیا تھا اب پھر مجھے دکھائی دیا۔ تب منوہا اٹھ کر اپنی بیوی کے پیچھے پیچھے چلا اور اس مرد کے پاس آ کر اس سے کہا، تو وہی مرد ہے جس نے اس عورت سے باتیں کی تھی؟ اس نے کہا، میں وہی ہوں۔ تب منوہا نے کہا، تیری باتیں پوری ہوں، پر اس لڑکے کا کیسا طور و طریق اور کیا کام ہوگا؟ خداوند کے فرشتہ نے منوہا سے کہا، ان سب چیزوں سے جن کا ذکر میں نے اس عورت سے کیا یہ پرہیز کرے، وہ ایسی کوئی چیز جو تاگ سے پیدا ہوتی ہے نہ کھائے، اور میں یا نشہ کی چیز نہ پیے اور نہ کوئی ناپاک چیز کھائے، اور جو کچھ میں نے اسے حکم دیا یہ اسے مانے۔ منوہا نے خداوند کے فرشتہ سے کہا کہ اجازت ہو تو ہم تجھ کو روک لیں اور بکری کا ایک بچہ تیرے لیے تیار کریں۔ تب خداوند کے فرشتہ نے منوہا کو جواب دیا کہ اگر تو مجھے روک بھی لے تو بھی میں تیری روٹی نہیں کھانے کا، پر اگر تو سوختنی قربانی تیار کرنا چاہے تو تجھے لازم ہے کہ اسے خداوند کے لیے گزرانا، کیونکہ منوہا نہیں جانتا تھا کہ وہ خداوند کا فرشتہ ہے۔ پر منوہا نے خداوند کے فرشتہ سے کہا کہ تیرا نام کیا ہے، تاکہ جب تیری باتیں پوری ہوں تو ہم تیرا اکرام کر سکیں۔ خداوند کے فرشتہ نے اس سے کہا، تو کیوں میرا نام پوچھتا ہے، کیونکہ وہ تو عجیب ہے۔ تب منوہا نے بکری کا وہ بچہ ماں اس کی نظر کی قربانی کے لے کر ایک چٹان پر خداوند کے لیے ان کو گزرانا، اور فرشتہ نے منوہا اور اس کی بیوی کے دیکھتے دیکھتے عجیب کام کیا، کیونکہ ایسا ہوا کہ جب شعلہ مذبح پر سے آسمان کی طرف اٹھا تو خداوند کا فرشتہ مذبح کے شعلہ میں ہو کر اوپر چلا گیا، اور منوہا اس کی بیوی دیکھ کر اوندھے منہ زمین پر گرے، پر خداوند کا فرشتہ نہ پھر منوہا کو دکھائی دیا اور نہ اس کی بیوی کو۔ تب منوہا نے جانا کہ وہ خداوند کا فرشتہ تھا، اور منوہا نے اپنی بیوی سے کہا، ہم اب ضرور مر جائیں گے کیونکہ ہم نے خداوند کو دیکھا۔ اس کی بیوی نے اس سے کہا، اگر خداوند یہی چاہتا ہے کہ ہم کو مار دے تو سوختنی اور نظر کی قربانی ہمارے ہاتھ سے قبول نہ کرتا، اور نہ ہم کو یہ واقعات دکھاتا، اور نہ ہم سے ایسی باتیں کہتا۔ اور اس عورت کے ایک بیٹا ہوا، اور اس نے اس کا نام سمسون رکھا، اور وہ لڑکا بڑھا اور خداوند نے اسے برکت دی، اور خداوند کی روح اسے مہنے دان میں جو سرا اور استعال کے درمیان ہے تحریک دینے لگی۔ آمین۔